کہ جو عیسائی آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کے قائل تھے یا وفات کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شراز صاحب، یہ سوال تاریخی نوعیت کا ہے اور اس سوال کا براہ راست تعلق عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کے بارے میں ہے، اور اس سوال کے ساتھ یہ معمہ بھی جڑا ہوا ہے اور لازم و ملزوم ہے کہ آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے عیسائی احباب موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے یا نہیں؟ تو اس سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ جی ضرور ایسے عیسائی موجود تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے، اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ صلیب پر وفات پا گئے اور لعنتی موت مر گئے نعوذ باللہ، اور پھر وہ دوبارہ زندہ کیے گئے اور وہ زندہ ہونے کے بعد جو ہے وہ آسمان پر گئے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض عیسائی فرقے ایسے بھی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف ایک انسان اور اللہ کا رسول مانتے تھے، اور ان کے دوبارہ واپس آنے کا عقیدہ بھی ان میں موجود نہیں تھا۔ اب میں یہ جو بات میں نے کی ہے میں قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے یہ ہم قرائن سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ تو کہہ دے اے اہل کتاب، اس کلمہ کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کا شریک ٹھہرائیں گے۔ بس اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کم از کم ایسے اہل کتاب کے گروہ اور فرقے موجود تھے جو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، اور ضرور بے ضرور جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور آپ کی خدائی کا انکار بھی کرتے تھے تو وہ پھر آپ کی وفات پا جانے پر بھی یقین رکھتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کفار مکہ کی مظالم کی انتہا ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ وہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کا عیسائی بادشاہ اسمہا نجاشی ایک عادل اور رحم دل حکمران ہے۔ اس پر مکہ کے متمول مسلمانوں میں سے بعض حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور ان لوگوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تایہ زاد بھائی حضرت جعفر طیار بھی شامل تھے، جو کہ حضرت ابو طالب کے بیٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ جب بہت سے مسلمان مکہ سے حبشہ ہجرت کر گئے تو کفار مکہ نے ایک وفد حبشہ بھجوایا اور نجاشی کے درباریوں میں تحائف تقسیم کر کے مسلمانوں کو واپس لے جانے کی کوشش کی، مگر نجاشی نے اس اپیل کو رد کر دیا۔ تو اس پر کفار مکہ نے یہ چال چلی کہ نجاشی کو کہا کہ یہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی اور اس کے درباریوں کو مخاطب کر کے دین اسلام کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا، اور پھر سورہ مریم کی آیات کی تلاوت کی جس پر نجاشی نے فرمایا کہ یہ کلام بلا شبہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگلے دن کفار مکہ نے پھر نجاشی شاہ حبشہ کے درباریوں میں رسائی حاصل کی اور نجاشی سے عرض کی کہ حضور آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ لوگ یعنی مسلمان مسیح کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلایا۔ مسلمان فکر مند ہوئے کہ چونکہ ہم مسیح کو ابن اللہ ہونے کے منکر ہیں اس لیے ہم پر یہاں پہ بھی ظلم ہوگا، مگر یہ لوگ تلواروں کے سائے کے نیچے حق بات کہنے سے رکنے والے نہ تھے۔ چنانچہ جب نجاشی نے پوچھا کہ تم مسیح کے متعلق کیا اعتقاد رکھتے ہو تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف عرض کیا کہ اے بادشاہ، ہمارے اعتقاد کی روح سے مسیح اللہ ایک بندہ ہے اور خدا نہیں ہے، مگر وہ اس کا ایک بہت مقرب رسول ہے، اور اس کے اس کلام سے اس عالم ہستی میں آیا ہے جو اس نے مریم پر ڈالا۔ اس پر نجاشی نے فرش پر سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، واللہ جو تم نے بیان کیا ہے میں اس سے مسیح کے اس تنکے کے برابر بھی بڑا نہیں سمجھتا۔ نجاشی کے اس کلام پر دربار کے پادری سخت برہم ہوئے، مگر نجاشی نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی اور قریش کا وفد بے نیل مرام واپس چلا گیا۔ بس اس تمام واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ضرور بے ضرور ایسے عیسائی فرقے موجود تھے
جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے تھے، اور عین ممکن ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے پر ایمان نہ لاتے ہوں، اور تو اور ان کی اکثریت پھر مسلمان بھی ہو گئی، اور نجاشی کا بھی ایک تنکا اٹھا کے کہنا کہ وہ اس سے بھی بڑا نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہرگز ابن اللہ تسلیم نہیں کرتا تھا، مگر وہ عیسائی بھی تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ضرور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا نہ ہونے اور صرف ایک رسول ہونے کا عقیدہ رکھتا تھا۔ پھر ایک اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایک اور بادشاہ ہی، عیسائی بادشاہ کا ہی میں آپ کے سامنے حدیث کی میں ہمارے پاس جو واقعات ہے وہ بیان کرتا ہوں کہ اسی طرح جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم کو تبلیغی خط لکھا تو اس نے بھی ابو سفیان سے، جو اس وقت اتفاقاً کیسر کی حکومت کے زیر انتظام علاقے میں جو تھا، میں یہ اپنے دوستوں کے لیے کہ کیسر کون تھا، کیسر اس وقت جس کو رومن امپائر کہتے تھے، ہولی رومن امپائر، اور پھر بیزنٹین امپائر، یہ بھی اس کا نام تھا، اور یہ ان کا دارالخلافہ، ان کا کیپٹل جو تھا وہ کانسٹینٹینوپل تھا، جو آج استنبول ہے ترکی میں، اور ان کی سارے شام، عراق کے اکثر حصے پہ، پھر مصر، فلسطین وغیرہ کے علاقوں پر ان کی حکومت تھی۔ تو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تبلیغی خط لکھا، اور جب یہ تبلیغی خط جو ہے وہ دربار میں پہنچا تو اس نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ عنقریب ایک نبی مابعوث ہونے والا ہے، لیکن اے عرب کے لوگوں، میرا یہ خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر وہ باتیں جو تم نے مجھ سے بیان کی ہیں درست ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں جب یہ شخص یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر جو اس وقت میرے ان دو قدموں کے نیچے ہے، اور اس وقت وہ شام کے علاقے میں موجود تھا، ضرور قابض ہو کر رہے گا، اور مجھے توفیق ملے تو میں اس کی ملاقات کے لیے پہنچوں، اور اگر میں اس کے پاس پہنچوں تو اس کے قدموں کو دھو کر راحت پاؤں۔ بس اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسر کا رجحان اس طرف تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، نہ کہ خدا کے بیٹے، کیونکہ اگر تو ان کو وہ خدا کا بیٹا مانتا اور باقی عیسائیوں کے عقیدے کے تحت ہوتا، پھر تو دوبارہ کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود دوبارہ واپس آنا ہے، نہ کہ انہوں نے، کسی نبی نے۔ مگر بعد میں جب اس کے اپنے پادری اور رئیس جو ہے وہ اس بات کی وجہ سے بہت بھڑک گئے، تو پھر ان کی وجہ سے اور اپنے اقتدار کو بچانے کی وجہ سے اسلام لانے سے محروم رہا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عیسائیوں کے بہت سے فرقے ابتدا سے موجود تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بندہ اور رسول گردانتے تھے۔ بس ان فرقوں میں نازرائٹس، ایبیونائٹس قابل ذکر ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول گردانتے تھے، اور پولوس کی پھیلائی ہوئی تثلیث کی تعلیم سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھتے تھے۔ اور آج کل جو چرچ ہے وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ملحد ہو گئے تھے، انہوں نے اصل عیسائیت سے پھر گئے تھے، اور ابھی بھی عیسائیوں کے ابتدائی لٹریچر میں ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اور یہ فرقے اسی وجہ سے یہودی عیسائی فرقے بھی کہلاتے تھے، کیونکہ یہ شریعت موسوی کے قائل تھے اور ضروری سمجھتے تھے کہ نجات کے لیے ضروری ہے کہ جو شریعت موسوی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کیسر اور نجاشی شاہ حبشہ انہی فرقوں کے زیر اثر ہو گئے، کیونکہ ان دونوں نے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کے بجائے اس بات کا اشارہ دیا کہ ایک نیا رسول اور نبی آئے گا جس کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی، نہ کہ دیگر عیسائی فرقوں کی مانند مسیح کی آمدی ثانی کی عقیدہ کے بظاہر وہ قائل محسوس نہیں ہوتے۔ بس ان تمام قرائن سے یہ بات بعید قیاس نہیں کہ بلا شبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بابرکات میں بھی ایسے عیسائی موجود تھے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے قائل تھے، اور اس بارہ میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تصنیف کتاب البریہ میں فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے عیسائیوں کو ملزم کرنے کے لیے 4 گواہ ان کے ابطال پر کھڑے کیے ہیں۔ اول یہودی کہ جو تخمیناً 3500 برس سے گواہی دے رہے ہیں کہ ہمیں ہرگز تثلیث کی تعلیم نہیں ملی، اور نہ کوئی ایسی پیشگوئی کسی نبی نے کی کہ کوئی خدا یا حقیقی طور پر ابن اللہ زمین پر ظاہر ہونے والا ہے۔ دوم حضرت یحییٰ کی امت، جو یوحنا کی امت جو اب تک بلاد شام میں موجود ہے، جو مسیح کو اپنی قدیم تعلیم کی روح سے صرف انسان اور نبی اور حضرت یحییٰ کا شاگرد جانتے تھے۔
تیسرے فرقہ مواحد عیسائیوں کا، جن کا بار بار قرآن شریف میں ذکر ہے، جن کی بحث روم کے تیسری صدی کے کیسر نے تثلیث والوں سے کرائی تھی، اور فرقہ مواحد غالب رہا تھا، اور اسی وجہ سے کیسر نے فرقہ مواحد کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ چوتھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف، جنہوں نے گواہی دی کہ مسیح ابن مریم ہرگز خدا نہیں اور نہ خدا کا بیٹا بلکہ خدا کا نبی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی تصنیف انجام آتم میں پھر اس موضوع پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، در حقیقت حواریوں کے زمانے میں ہی عیسائی مذہب میں شرک کی تخم ریزی ہو گئی تھی۔ ایک شریر یہودی پولوس نامی جو یونانی زبان سے کچھ حصہ رکھتا تھا، جس کا ذکر مثنوی رومی میں بھی ہے، حواریوں میں آ ملا اور ظاہر کیا کہ میں نے عالم کشف عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اس شخص نے عیسائی مذہب میں بہت فساد ڈالا۔ آخر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک فرقہ عیسائیوں کا توحید پر قائم رہا اور ایک خبیث فرقہ اس کے اغوا سے مردہ پرست ہو گیا، جس کی ذریات ہمارے ملک میں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔ تیسری صدی عیسوی میں مشرک فرقہ اور مواحد فرقہ کے درمیان بڑا مباحثہ ہوا۔ اس مباحثہ کا بانی مبانی کیسر روم تھا۔ بہت سی تحقیق اور تہذیب کے ساتھ بادشاہ کے روبرو یہ مباحثہ طے ہوا اور انجام یہ ہوا کہ فرقہ مواحد غالب آیا۔ اسی روز کیسر روم نے جو عیسائی تھا توحید کے مذہب کو اختیار کر لیا، اور برابر 6 صدی تک ہر یک کیسر مواحد عیسائی ہوتا رہا ہے۔ بس ان جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یہ اقتباسات ہیں، ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ ضرور جو مواحد عیسائی تھے اور جن میں یہ تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور در حقیقت انجیل کا تو مطلب ہی یہ خوشخبری ہے۔ اور وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دنیا میں آنے والے ہیں، اور یہی خوشخبری آپ دینے بنی اسرائیل کو آئے تھے۔ اور آپ کی پیش گوئی کے مطابق اور آپ کی اس خوشخبری کے مطابق جو عیسائیوں نے آپ کے صحیح طور پر آپ کی تعلیم پر عمل کیا، وہ آپ پر ایمان لائے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ کیونکہ اب ایک نئی نبی نہیں آنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو یہ ضرور ان کا یہ عقیدہ ہوگا اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ وفات پا گئے ہیں طبعی طور پر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔